Bismillahirrahmanirrahim. اچھا جی، محی الدین بھائی تو چلے پہ چلے گئے، نعمان بھائی ہیں اور جمیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. محمد جاوید بھائی ہاں بھی تھے، کتابیں لا رہے ہیں. افضال بھائی بھی ہیں. اشرف بھائی ماشاءاللہ چلے پہ چل رہے ہیں. خورشید بھائی یہ بھی بیٹھے ہوئے تو تھے ابھی. معین بھائی بھی ہیں اور مبارک بھائی بھی چھٹیاں کر رہے ہیں. محمد اقبال بھائی اچھا اور پاک صحت دیں. یہ محمد اقبال ہاں پچھلی دفعہ تو کلاس میں بیٹھے بھی تھے. ہاں وہی جو آئے تھے، قاعدہ بھی پڑھ لیتے ماشاءاللہ. سست ہے نا وہ، حالانکہ اتنی فکر مند ہے لیکن وائف بیوی کی وجہ سے کہہ رہے میں بیٹھ نہیں پا رہا. وہ اکیلی ہے گھر پہ اور اس کی طبیعت خراب ہے، مستقل وہ بیڈ پہ، اور یہ وہ مسئلے ہیں. تو اب چلیں، وہ اس کا ایک عذر ہے بیچارے کا، کیا کریں. اللہ آسانی کریں تو وہ ان کو وقت مل جائے. جانے کے تیار کرنے وہ پورا دروازے بھی کھل نہیں پاتی. ہاں تو وہ مسئلہ ہے نا، اسی وجہ سے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فقہ پڑھنا تھا نا. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. کعبہ شریف کے ہم نے مسائل پڑھ لیے تھے، اسی میں نماز کے تعین اور وقت اور ان تمام چیزوں کو بھی پڑھا. اب شروع ہو رہے ہیں نماز کے فرائض. 88 صفحہ نمبر نا، یہاں سے شروعات ہو رہی ہے ہماری. تو یہاں اب نماز کا پورے فرائض بتا رہے ہیں، قیام، قرات، تکبیر تحریمہ، سارا کچھ. اب کہتے ہیں سب سے پہلے نا تکبیر تحریمہ. در حقیقت نماز کے لیے یہ چیز شرط ہے کہ ایک تکبیر کہہ کے اپنی دنیا کی ساری چیزوں کو حرام کر کے اور اللہ کے ساتھ بندہ شامل ہو جائے. لیکن نماز کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے اس کو شرائط میں ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ نماز کے فرائض ارکان میں ذکر کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ فرض ہے. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، صرف اس کا کہنا جس سے نماز شروع ہو جائے، بندہ نماز میں داخل ہو جائے. ایک بندہ اس نے ایسے ہی یوں کر لیا تو نماز میں نہیں ہوا شامل. اللہ اکبر کہہ دیا، بعض وقت رکوع میں اور سجدے میں اس میں اللہ اکبر نہ کہا ہو امام کے ساتھ اکیلے میں، تو اللہ اکبر کہنا رہے گیا نا اگر، تو یہ چیز اس سے چھوٹی. اب وہ اگر اس کو بعد میں یاد آ رہا ہے نماز کے اندر، تو بہتر یہ ہے کہ پھر سجدہ سہو کرے، ہو جائے گی اس سے نماز. کیونکہ یہ تکبیرات جو ہے نا پھر واجب کے درجے میں. اللہ اکبر. ہاں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تسبیحات جتنی ہیں نا انہی میں تکبیرات بھی شامل ہیں. تو لیکن جو ابتدا کی تکبیر ہے وہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو نماز ہوگی نہیں. دوبارہ نماز شروع کرے چاہے امام کے پیچھے بھی، کیونکہ اس نے تو شروعات کری نہیں نا، اللہ اکبر کہا ہی نہیں، ایسے ہی شروع ہو گیا اشارے سے. تو تب بھی فرض جو ہے نا وہ تو کرنا ہے نا، فرائض جو ہیں. تکبیر تحریمہ. اب اس سے آگے بڑھ جائیں، سمجھا رہے ہیں کہ نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس سے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوگی. جن نمازوں میں قیام فرض ہے، یعنی کہ کھڑے ہو کر پڑھنا، ان میں تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کہنا شرط ہے. لہذا اگر کوئی شخص امام کو رکوع کی حالت میں پائے اور جلدی میں رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہے اور اس کی تکبیر قیام کی حالت میں پوری نہیں ہوئی تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی. یہ ہوتا ہے بعض لوگ نا تیزی سے آئے اللہ اکبر اور کہتے ہیں اللہ اکبر، بلکہ بعض دفعہ ایک ہی تکبیر سے دونوں کام چلاتے ہیں، تو یہ نماز ہی نہیں ہوگی شروع، کیونکہ ابتدا ہی نہیں ہوئی. ٹھہرنا، ایک تسبیح کی مقدار کم از کم صحیح سے پوری تکبیر کہہ سکے کھڑے ہونے کی حالت میں. رکوع میں جانے کی حالت میں بیچ میں کہا تو یہ قیام کی حالت میں ہوئی نہیں تکبیر. اور جن نمازوں میں قیام فرض نہیں ہے ان میں تکبیر تحریمہ بیٹھ کر کہنا بھی جائز ہو جائے گا. قیام کھڑے ہو کے پڑھنا فرض نہیں ہے، جیسے نفل ہے، کیونکہ فرض میں تو فرض ہے، فرض نماز میں تو قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر ہی شروع کیا جائے.
نماز کو، سوائے اس کے کہ جو عذر کا آدمی ہے نا وہ کھڑا 1 سیکنڈ بھی نہیں ہو سکتا، یا جس کی ٹانگ ہی نہیں ہے وہ کیسے کھڑا ہوگا، وہ الگ چیز ہے. لیکن جو قیام کر سکتا ہے اس کے لیے کھڑا ہو رہنے کی حالت میں ہی تکبیر کہنا ضروری ہوگا. اور قیام جن نمازوں میں فرض ہے ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھنے سے وہ نمازیں نہیں ادا ہوں گی بلا عذر کے بیٹھ کر پڑھ لے. جیسے کہ فرض نماز بیٹھ کے پڑھ لے، بس ایسی سستی ہو رہی ہے جی، نماز نہیں ہوگی. تو اس میں قیام کرنا فرض نماز میں فرض ہے. تو یہ باتیں اس تکبیر کے کہنے سے چونکہ نماز شروع ہو جاتی ہے، اور نماز کے منافی وہ تمام کام حرام ہو جاتے ہیں جو نماز سے پہلے جائز تھے، مثلاً کھانا پینا، بات چیت وغیرہ کرنا. اس لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. نیز چونکہ یہ نماز کی سب سے پہلی تکبیر ہے اس لیے اس کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں کہ ابتدا میں. اور تکبیر اولیٰ کا وقت جو ہے نا وہ کہاں تک ہے، جیسے کہ کہتے ہیں نا 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، اس کا وقت کہتے ہیں اس کی تعیین رکعات کے ملنے تک ہے. یعنی کہ تکبیر اولیٰ شروع ہو گئی، اب تکبیر ثانیہ جب تک مکمل نہیں ہو جائے گی. تکبیر ثانی کیا تھی؟ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانے کی کہہ تو دی امام نے، لیکن ابھی بھی تکبیر اولیٰ ہی چل رہی ہے، کیونکہ تکبیر ثانیہ جو دوسری تکبیر اس نے رکوع میں جانے کے لیے کہی ہے نا، جب تک رکوع سے نہیں اٹھ جائے گا تو یہ دوسری تکبیر گویا نہیں ہوئی ابھی تک. جب وہ رکوع سے نکل گیا یعنی کہ رکعت نکل گئی تو یہ تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی، ورنہ اگر رکعت اس کو مل گئی تو تکبیر تحریمہ بھی گویا اس میں شامل ہو گیا، یہ آخری وقت تک ہے. سمجھ گئے ہوں گے. قیام فرض، واجب اور فجر کی سنت نماز میں قیام کھڑا ہونا فرض ہے. فرض نمازیں، واجب نمازیں اور اسی طرح فجر کی سنت نماز میں، لہذا بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی. فرض قیام کی مقدار فرض قرات کی مقدار کے برابر ہے. فرض قیام کتنی مقدار ہے اس کی؟ فرض قرات کی مقدار کے برابر. اور فرض قرات کتنی ہے کہ آپ نے سورہ کوئی بھی ایک مختصر صورت پڑھ لی، 3 آیات پڑھ لی، یا پھر ایک آیت جو کہ کم از کم 15 لائن کے قرآن کے صفحے کی 1.5 لائن کے برابر ہے، اتنی مقدار. یہ فرض قرات ہے جو کہ آگے آ بھی رہے. یعنی اتنا قیام کرنا فرض ہے جس میں فرض قرات کی جا سکے. ہاں تو یہ ایک صورت ہو گئی نا، نہ تو نہ کل کا ادھر پورا پڑھ لیا تو یہ فرض قرات ادا ہو گئی، اتنا قیام بھی ہو گیا کھڑے کھڑے. ہاں، اور سورہ کوثر سے بھی چھوٹی آیات مختصر، چھوٹی مطلب مختصر قرآن میں ہے. ہاں، سورہ مدثر ہے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، 6 الفاظوں پہ 3 آیتیں ہو گئی. اور سورہ کوثر میں تو زیادہ الفاظ ہیں، انا اعطیناک الکوثر 3 الفاظ ایک آیت میں، فصلی ایک، لربک 2، ونحر 3، 6 تو ادھر ہی ہو گئے 2 آیتوں میں، اور ادھر میں نے 3 آیتوں میں 6 الفاظ بتایا آپ کو. تو وہ سورہ کوثر سے بھی مختصر ہے. اگر یہ بھی پڑھ لیے قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، بس فرض قرات ہو گئی، اللہ اکبر رکوع ہو گیا، ہمارا رکعت ہو گئی صحیح. تو یہ شرعی مسئلہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں جب امام اتنی قرات کر چکا ہو نا، پھر پیچھے والے کو اس کو لقمہ بھی نہیں دینا چاہیے. وہ لقمہ دے رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو اتنی قرات جب ہو جائے نا تو فرض ادا ہو گیا، اب چھوڑ دینا چاہیے. امام کو نہیں بھی یاد آ رہا وہ رکوع کر لے، نماز تو ہو گئی صحیح، رکعت ٹھیک ہو گئی. تو وہ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ متشابہات آ جاتے ہیں، جیسے سورہ معون. حالانکہ ایسی صورت ہے کبھی بھول نہیں سکتا بندہ، لیکن اس میں بھی متشابہات ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین ہے نا. اب یہ ولا یحض 29ویں پارے میں وہاں پر بھی ہے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور بھی جگہوں پر اس طرح ہے ولا کر کے. تو وہ انسان کا، ہاں اب وہ ہم نے بھی بچی کا سنا تھا، وہی والی صورت سن رہے تھے، ولا تحاضون والی وہ بار بار سنا رہی تھی مجھے، اب دماغ میں وہی آ گیا، وہ بیٹھ گیا. تو اب اس کی جگہ وہی پڑھا، پھر ایک دم یاد آ گیا، شروع سے پھر پڑھا تو اصل جو آیت ہے وہ بھی یاد آ گئی. لیکن جب اتنا ہو گیا تو فرض قرات ادا ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح تراویح میں بھی ہے. اگر جو تراویح پڑھ رہا ہے وہ بھول رہا ہے بار بار،
اور بار بار پیچھے والا اس کو سامنے بار بار بتائے جا رہا ہے. کہتے ہیں ایک رکعت میں 3 سے زیادہ دفعہ بتا رہے تو نماز خراب کر رہا ہے. اتنا زیادہ بھی نہیں بتائے, اس کو موقع دے. ادھر بے صبری کی جاتی ہے, بے صبری, چونکہ شرعی مسائل پڑھے نہیں ہیں, اس کا علم نہیں ہے, تو بے صبری میں اور جتانے کے لیے بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, تو یہ غلط ہے. پھر جو بتاتے ہیں وہ بتانا بھی غلط طریقہ ہوتا ہے. بھائی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بس 1-2 لفظ بتائے, بس پوری آیت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے تو نماز ویسے ہی ٹوٹ جاتی ہے. اتنی مقدار تک بتاتا رہا کہ امام 3 سبحان اللہ کی مقدار چپ رہا, نماز ہی خراب ہو گئی. اتنی لمبی بھی نہیں بتانی آیت, وہ پوری آیت بتا رہا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم, گئی نماز ختم. اتنی لمبا کیوں بتا رہے ہو بھائی؟ اس نے بولا وقال الذین کفروا, تو آپ بول دیں آگے نہیں جو لفظ آ رہا لا تسمعوا لهذا القرآن, بس کافی ہے. ہاں اصل ایک لفظ ہوتا ہے, جدھر سے وہ گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک لفظ ہوتا ہے. بتانے کا بھی جو ہے نا طریقہ سلیقہ نہیں پتہ ہے, یہ انداز بھی آنا چاہیے. اور ہاں ان کو یہ پڑھ کے سیکھ کے پھر کھڑا ہونا چاہیے نا. آپ ادھر دیکھیں نا شیخ الشیوخ جو ہوتے ہیں نا حرم میں, مسجد نبوی میں, اور بھی اس طرح عرب لوگ, تو وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں, وہ ایسے نہیں بتاتے. وہ دیکھتے ہیں بندے کو 3 دفعہ 4 دفعہ پڑھے بھائی, ہاں پڑھتا رہے, بار بار پیچھے سے پڑھے, اور اس کو خود یاد آئے گا نا, یہ سب سے پکا طریقہ ہو جاتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں نا بالکل آئینی اور یہ پڑھنا چاہ رہا ہے, پھر وہ بتاتے ہیں, اور دھیمی الفاظ میں بتاتے ہیں, آواز میں, کہ صرف اس کو آواز پہنچے ہی نہیں, مجمع کو سنانا اتنی زور سے. بڑے آداب ہیں اس کے بھائی, یہ ایسے بھی نہیں بتایا جاتا. تو اب کیا ہے, فرض قیام کی مقدار کرا. فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنتوں اور تمام نوافل میں قیام فرض نہیں, بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے, البتہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے, اور بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ہو جاتا ہے. جب آدمی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو نماز کا ثواب بھی پھر کم ہے. قیام سے مراد یہ ہے کہ آدمی بالکل سیدھا کھڑا ہو, یا کم از کم اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں ہاتھ لٹکانے کی صورت میں گھٹنوں تک نہ پہنچیں. اگر کوئی شخص اتنا جھک کر کھڑا ہو کہ دونوں ہاتھ لٹکانے سے گھٹنوں تک پہنچتے ہوں تو یہ قیام نہیں ہے, اور اس طرح جھک کر کھڑے ہونے سے قیام کا فرض ادا نہیں ہوگا. جیسے کوئی آدمی نا یوں کھڑا ہوا, تو اب دیکھیں یہ ہاتھ نیچے چلے گا یہاں سے, ہاں یہ قیام ہے. کہ اب ہاتھ جب لٹکے تو دیکھیں گھٹنوں تک پہنچ ہی نہیں, لیکن وہ اس قدر یوں جھک گیا کہ بھائی سستی سے نا, تو یہ نیچے چلے گئے وہاں. معذور کا تو الگ ہے, کوبڑا یہ ایسی صورت ہے کسی, یہ تو وہ ہے کہ صحیح سالی میں اور سستی میں نا ایسے ٹیک لگا لی, یا نیچے جھک گیا, یا کسی چیز کا سہارا لے کے ایسے. ہاں ٹیک لگانے کا تو یہ ہے سلسلہ کہ اگر تو اس کو نیند آ گئی تو نماز بھی گئی, وضو بھی گیا اس حالت میں ٹیک لگائی ہوئی. اور اگر ٹیک جو ہے نا کسی بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے اس نے لگائی ہے تو اس کی کچھ اجازت ہے کھڑے ہونے کی حالت میں, لیکن قیام کی, ہاں بیٹھنے کی حالت میں تو نہیں لگائے. جیسے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو لازمی نیند آ جاتی ہے, اور اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا. جو کرسی میں پیچھے ٹیک, اس لیے ٹیک والی کرسی بھی شرعاً غلط ہے جو ہمارے یہاں رکھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ, لیکن اتنی چیزیں ہمارے یہاں کہاں دیکھی جاتی, اسٹول صرف رکھتے ہیں. اور کچھ مساجد میں تو میں نے دیکھا کہ فکس کی ہوئی انہوں نے, ایک صف میں ایک ہی بس, اس کے بعد اگلی صف میں دوسری اس کے پیچھے کونے پہ, وہ بھی صرف بیچ میں کوئی نہیں, وہ تاکہ تسلسل رہے نا نماز کا, وہ جو ترتیب ہے وہ نہ خراب ہو, یہ چیزیں. تو اور اس میں ٹیک لگانے کا حساب نہیں ہے, کیونکہ پھر آدمی جو ہے نا آہستہ آہستہ ٹیک لگاتا ہے, آہستہ آہستہ ٹانگ پہ ٹانگ بھی رکھتا ہے, تو یہ مساجد کی بے ادبی میں آتا ہے. مسجد میں جیسے ایسے بیٹھ جانا, ایسا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد انسان میں نا آہستہ آہستہ وہ ایسے بھی ہوتا ہے, بس یہ بے ادبی میں داخل ہو جاتا ہے. قرات کرنا کہتے تو یہ قیام نہیں ہے, اس طرح جھک کر کھڑے ہونے سے قیام کا فرض ادا نہیں ہوا. قرات امام اور منفرد تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے فرض نماز کی 2 رکعتوں میں قرات قرآن مجید پڑھنا فرض ہے, جبکہ وطر سنت اور نفل نماز کی ہر رکعت میں قرات فرض ہے. ٹھیک ہے نا, وطر سنت فرض اور نفل نماز کی ہر رکعت میں قرات فرض ہے, لہذا بلا عذر قرات نہ کرے
نہ کرنے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ فرض نمازوں کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں تو سورہ فاتحہ ہی پڑھ لینا وہ قرأت ہے، جب خود نماز پڑھ لے تو اس وقت، اور امام بھی جب خود پڑھ لائے۔ ایک رکعت میں فرض قرأت کی مقدار کم سے کم ایک آیت پڑھنا ہے۔ ایک رکعت میں فرض قرأت کی مقدار کم سے کم ایک آیت پڑھنا ہے۔ یہ ایک آیت کون سی ہے؟ جو بڑی ہو، چونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کی کوئی ایک آیت پڑھنے سے بھی قرأت کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اچھا، خواہ آیت طویل ہو یا مختصر، مگر مختصر آیت میں یہ شرط ہے کہ کم سے کم 2 کلموں سے مرکب ہو، جیسے ثم نظر، تو یہ 2 کلمات ہو گئے، ثم ایک ہو گیا اور نظر دوسرا ہو گیا۔ اور ایک رکعت میں کسی آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کی صورت میں قرأت کا فرض ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حصہ کم از کم 3 چھوٹی آیات کے بقدر ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ 3 آیات ہوں بقدر، یعنی 30 حروف پر مشتمل ہو۔ اب یہ حروف بھی بتا دیے، جیسے الف لام میم، تو یہ 3 حروف ہو گئے، ایسے انا، یہ 3 حروف ہو گئے، حمزہ نون اور الف، اور نون ویسے اس میں ڈبل ہے تو 4 بھی کہہ سکتے ہیں۔ اعطینا، تو حمزہ عین تو یا نون کاف 6 یہ ہو گئے، تو 6 اور 4 ہو گئے 10، اس طرح کر کے 30 حروف ہو جائے۔ اور ایسے ہی 30 حروف کہتے ہیں کہ جب زیادتی کے طور پہ کہیں پہ اس نے پڑھ لی ہے، جیسے مثال کے طور پہ اب تیسری رکعت تھی، اس میں قرأت نہیں تھی، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی تھی فرض نماز میں، اور اس نے سورت پڑھنا شروع کر دی، تو 30 حروف اگر پڑھ لیے تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اس سے کم پڑھے تو واجب نہیں ہوا۔ یہ بھی اتنا حساب کتاب ہے ہر چیز، کہتے ہیں 50,000 سے زیادہ مسائل ہیں نماز کے، ہاں 30 حروف سے زیادہ اس نے غلط پڑھ لیے، مطلب جتنے ادھر اس کو قرأت کرنی نہیں تھی لیکن اس نے قرأت پڑھنا شروع کر دی، ذہن میں نہیں رہا، جیسے یاد آیا رک گیا، تو اب اگر 30 حروف پڑھ چکا تھا تو سجدہ سہو کرنا ہے۔ یہ مسئلہ ایک جگہ، جیسے آپ نے ارائیت الذی یکذب بالدین یاد آ گیا آپ کو، ہاں پھر جیسے تو رک جائے، مغرب پڑھائی تیسری رکعت میں قرأت کر دی الحمدللہ رب العالمین، پھر خاموش ہو گئے، زور سے کر دی نہیں تھی حالانکہ زور سے، تو یہ غلطی ہو گئی، تو اس میں گنا جائے گا حروف کو۔ ہاں اب یعنی کہ امام کو تھوڑا سوچنا پڑے گا نا میں نے کتنے حروف پڑھے، اندازہ اس کو فوراً لگانا پڑے گا نماز میں، کہ اگر میں نے اتنے کر لیے ہیں تو پھر سجدہ کرنا ہے سجدہ سہو، اور نہیں ہوئے تو نہیں کرنا۔ اب اتنے مسائل کہاں کسی کو پتہ ہے، لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں، بس کیا بولیں۔ تو قرأت کا فرض ادا ہونے کے لیے قرآن مجید کا زبان سے پڑھنا ضروری ہے، لہذا اگر کوئی شخص زبان سے قرآن مجید کے الفاظ نہ کہے بلکہ صرف دل میں قرآن پڑھے تو قرأت کا فرض ہی ادا نہیں ہوگا، دل میں اس نے پڑھا ہے۔ اور مفتبی قول کے مطابق اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ شور و غل یا کوئی اور معنی نہ ہونے کی صورت میں پڑھنے والا خود سن بھی سکے۔ اور یہی حکم نماز کے دیگر اذکار مثلا تکبیر تحریمہ، ثنا، تعوذ، تسمیہ، التحیات وغیرہ کا بھی ہے کہ اس انداز سے پڑھ لو اس کو خود سمجھ آ رہا ہو، سنائی دے رہا ہو۔ کہتے ہیں مقتدی کے لیے 4 نمبر ہے، مقتدی کے لیے امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں قرأت کرنا جائز نہیں ہے، لہذا مقتدی امام کے پیچھے سری اور جہری دونوں طرح کی نمازوں میں بالکل خاموش رہے گا، یعنی کہ وہ آہستہ نماز پڑھ رہا ہے یا زور سے پڑھنے والی نماز میں پڑھ رہا ہے، یہ خاموش رہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ کوئی اور سورت پڑھے۔ 90 پہ رکوع پہ آ گئے ہم، 4 نمبر رکوع۔ نماز کی ہر رکعت میں ایک رکوع کرنا فرض ہے، لہذا بلا عذر رکوع چھوڑنے سے نماز نہیں ہوگی۔ بلا عذر مطلب کہ اگر کوئی عذر ہو تو رکوع چھوڑ سکتے ہیں، یہ میں ابھی بات رکھ رہا ہوں، ابھی یہ سامنے آ جائے گی۔ رکوع سے مراد یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ سر، پیٹھ اور سرین برابر ہو جائیں، یا کم از کم اتنا جھکے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ بیٹھنے کی حالت میں رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ پیشانی اس کے دونوں گھٹنوں کے مقابل آ جائے، یا کم از کم سر اور پیٹھ کسی قدر جھک جائیں، یہ مراد ہے۔ تو اب رکوع جو ہے نا، یہ انہوں نے کہا کہ لہذا بلا عذر رکوع چھوڑنے سے نماز نہیں ہوگی، بغیر عذر کے۔
اگر عذر میں اس سے رکوع چھوٹ گیا، عذر یہ تھا کہ بھائی بھول گیا رکوع کرنا، یہ بھی ایک عذر ہو گیا. اب بھول گیا تو اب اس کو کہتے ہیں فقہ کے اندر نا اس کے مسائل موجود ہیں کہ جب یہ اگر اگلی رکعت ہے تو اس کے رکوع میں اس رکوع کی بھی نیت کر لے تو بھی رکوع ہو جائے گا، اور اگر رکعت نہیں ہے تو سجدے کے اندر ہی رکوع کی بھی نیت کر لے تو بھی رکوع ہو جائے گا. ایسی چیزیں بھی ہیں. ہاں اب یہ کہ اتنے گہرے یہ مسائل ہیں، ان کو جو ہے پھر پڑھنا پڑتا ہے باقاعدہ، اور ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ. اب 2 سجدے، نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، بیٹھنے کی حالت میں رکوع کرنے کا ہے یا کرسی میں بیٹھنے کی؟ یہ دونوں حالتوں میں یہی ہے. ہاں یعنی کہ دیکھیں نا پھر کہ بیٹھنے کی حالت میں رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہوگا اتنا جھکے کہ پیشانی اس کے دونوں گھٹنوں کے مقابل آ جائے، گھٹنوں کے مقابل اور نیچے ہوگا، اور سجدہ تو اس سے بھی نیچے ہوگا. نہیں مفتی تقی صاحب کا تھا کہ مطلب جو ہے نا یہ اشاروں کا ہے، جو معذوری والی وہ اشاروں کی ہے، اور اشاروں میں جو ہے نا آپ یہ کہ اشارہ مطلب جو ہے نا وہ تو اس شخص کے لیے ہے کہ جو زیادہ جھک بھی نہیں سکتا، وہ اس میں بھی معذور ہے. وہ صحیح کہا ہے انہوں نے کہ یعنی کہ جھکنے سے بھی معذور ہے، جھکنے میں بھی نیچے آ ہی نہیں سکتا، تو وہ جھکنے سے معذور ہو گیا نا. وہ تو پھر دیکھیں صرف وہ اتنا بھی کر لے یہ ہو گئی تکبیر، اتنا بھی کر لے رکوع ہو گیا، اتنا کر لیا یہ سجدہ ہو گیا اس کا، کیونکہ وہ جھکنے سے کیا ہے معذور ہے. ہاں وہ جھکنے سے بھی معذور ہو گیا، جو جھکنے سے معذور ہو گیا تو اس کو تو پھر اسی لیے تو کہتے ہیں اشارے سے بھی نماز ہو جائے گی، آنکھوں کے اشارے سے ہو جاتی ہے. کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ ایسے مطلب ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ایسے اس نے کیا یہ اس کی تکبیر ہو گئی. پھر اس نے ایسے کرا یعنی تھوڑا سا آنکھیں نیچے کری، پھر اوپر کری، رکوع ہو گیا، تھوڑی دیر نیچے اور رکھی اور تھوڑی دیر رکھ کے تسبیح پڑھتا رہا، پھر آنکھیں اوپر کر لی، سجدہ ہو گیا. اس سے بھی ہو جائے گی نماز تو، کیونکہ وہ تو بالکل اب گردن بھی ہلانے سے معذور ہے. یہ آگے ہاں یعنی کہ جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے نا، تو جیسے یہ مثال کے طور پہ کرسی پہ ایسے ہم بیٹھے ہیں تو یہ رکوع ہے اتنا اس قدر، اور سجدہ اور نیچے. ہاں اس طرح سجدہ ہے. ہاں ہاتھ ادھر ہی رکھے. ہاں سجدے میں تو آگے رکھ سکتا ہے ہوا میں، اگر یہاں رکھنا ہے ایسے صحیح ہے، آگے رکھے تو زیادہ بہتر ہے. رکوع میں ادھر رکھے اور سجدے میں آگے رکھے، رکوع میں ادھر، سجدے میں آگے، گھٹنوں پہ. ہاں کیونکہ ہم جب کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو بھی گھٹنوں پہ ہوتے ہیں، اور سجدے میں آگے ہوتے ہیں زمین پہ، تو یہ گویا ہوا میں ہونا ہی صحیح ہے. اور اگر کسی نے کوئی چیز اوپر رکھ کے اس پہ کیا تو سجدہ ہوگا ہی نہیں، پھر نماز لوٹائے. وہ بنا ہوا ہوتا ہے نا وہ غلط ہے، اسی لیے تو مساجد سے نکالا اس کو. اب دیکھیں مساجد سے اس کو ختم کیا، اس پہ فتویٰ دیا نا کہ اس پہ نماز ہوئی نہیں، کیونکہ آپ یہ منع کیا گیا کسی چیز کو اٹھا کے اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے. جب آپ زمین پہ نماز نہیں پڑھ لیں نا، پھر آپ وہ فضیلت لینے کے لیے کوئی چیز اونچی رکھ کے اس پہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ منع ہے. پھر آپ ہوا میں ہی سجدہ کریں گے، اشاروں میں ہوگا. تو کہتے ہیں مفتبی قول کے مطابق اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ شور و غل یا کوئی اور معنی نہ ہونے کی صورت میں پڑھنے والا خود سن سکے. یہی حکم نماز کے دیگر اذکار مثلاً تکبیر تحریمہ، ثنا، تعوذ، تسمیہ، تحیات وغیرہ کا بھی ہے. اب کہتے ہیں 2 سجدوں کی بات ہی چل رہی ہے نا، زمین یا زمین کے قائم مقام کسی چیز پر پیشانی رکھنے سے اس کو سجدہ کہا جاتا ہے. لہذا اگر بلا عذر پیشانی نہیں رکھی تو سجدہ بھی ادا نہیں ہوگا. اور سجدے کی ادائیگی کے لیے پیشانی کا کچھ حصہ ذرا سی دیر کے لیے رکھنا فرض ہے. پیشانی کا اکثر حصہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر رکھنا واجب ہے. اگر اتنی دیر بھی نہیں رکھا تو سجدہ ادا نہیں ہوگا. زمین کے قائم مقام چیز سے مراد ہر وہ چیز ہے جو یا تو ایسی سخت ہو کہ دبانے سے نہ دبے، یا اگر نرم ہو تو اس پر پیشانی رکھ کر دبانے سے پیشانی جم جائے، دھستی نہ چلی جائے. اگر ایسی ریت ہے کہ وہ دھستی چلی جا رہی ہے تو سجدہ نہیں ہو رہا. یہ ایسا فارم ہے اتنا موٹا کہ بس دباتے چلے جاؤ، دبتا ہی جا رہا ہے، دبتا ہی جا رہا ہے، اندر جاتا ہی جا رہا ہے، رک کہیں پہ نہیں رہا تو سجدہ نہیں ہوگا.
डंडे भी आ रहे हैं میں نے بولا شاید آپ ان کی ران چیک کر رہے ہیں، اس کے اندر ہڈی ہے نہیں ہے۔ یہ بھی ایک دفعہ وہاں ہوا نا، ہم نے سرین چیک کر رہے تھے کیا کریں، حرم میں تھے تو وہ اور حج کے ایام تھے، حج کے زمانے میں نا، اب وہ بھائی اتنا اعلان کر رہے ہوتے اپنی زبان میں کہ بھائی اب آپ جو ہے نا طواف روک دیں، اذان ہو چکی ہے نماز کے لیے، صفے پیچھے رک جائیں بنائیں۔ آخر تک لوگ جذباتی ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں رکتے، اب ہم نے صفے بنا کے رک کے کھڑ بیٹھ گئے۔ اب صف بنی ہوئی، ایک صف کے دوسری صف میں جتنا فاصلہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اگلا آدمی آگے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بیچ سے چلے جا رہے ہیں۔ اب جیسی اقامت شروع، اب وہ تو پیچھے اگر جانا چاہیں گے تو حرم سے باہر تک جاتے جاتے ان کی پوری نماز ختم ہو جائے گی، نماز ان کو جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، بیچ میں ایک صف بنائی، پھر دوسری صف بنا دی، یعنی کہ 2 صفوں کے بیچ میں 2 صفیں آ گئیں، یعنی کہ ایک صف دوسری صف میں 3 صفیں بن گئیں۔ اب جگہ ہی نہیں ہے۔ اب جو عربی اور دوسرے لوگ ہیں نا، وہ تو نماز میں گھسے مار کے نا اپنے آگے سے ہٹا دیتے ہیں بندوں کو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، دھکا دیتے ہیں، لاتے چلاتے ہیں۔ اب ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں نماز میں کہ یار پھڈا چل رہا ہے فل، یہ ساتھ والا اس کو مار ہٹا دیا اس نے۔ جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو چھوڑ ہی نہیں رہا، باقاعدہ فائٹ شروع ہو جائے گی نا، لڑائی گتم گتا، تو وہ بھاگتے ہیں پھر وہاں سے، یار یہ تو بہت ہی سخت بندہ ہے۔ اور جو ہم جیسا بندہ تھا، اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے، جو آگے سین ہوا وہ خطرناک تھا نا۔ اب جب رکوع کر رہے ہیں تو اب ماتھا تو وہ ان کے سرین پر ٹکا ہوا ہے، آگے والا جو کھڑا ہوا ہے اس کا آگے والے کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اس کا اس سے آگے والے کو۔ اب ہم سوچ رہے ہیں سجدے میں کیا ہوگا، اللہ ہی خیر کرے۔ جب سجدے میں پہنچے تو اب زمین ہی نہیں مل رہی، زمین تلاش، میں خود پہلی دفعہ جب ہوا نا یہ کاروائی ڈلی، اب میں خود زمین ڈھونڈ رہا ہوں کہ خدا کے لیے مطلب یہ بھی دماغ میں آ رہا ہے کہ یار کوئی بد نصیبی، اللہ معاف کرے کہ اللہ کے گھر کی زمین ہی نہیں مل رہی، نظر ہی نہیں آ رہی، مطلب وہ سرین ہی نہیں ہٹ رہے لوگوں کے۔ اب مجبوراً جو ہے نا جب نیچے گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں سے کوئی راستہ مل جائے، تو وہ سرین پہ ہی جو ہے نا جو یاد ہے اچھی طرح ساری نماز میں اگلے کے یعنی چوتڑوں پر ہی ہم نے سجدہ کیا۔ اب وہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں نا، کسی انسان کے جسم پہ تھوڑی سجدہ ہوگا۔ جب وہ نماز مکمل کی تو اب دل میں تو تھا، مسائل کا بھی وہ تھا، حج کی بات بتا رہے ہیں، حج کے اندر ہی بتا رہا ہوں۔ ہاں نماز تو ہم نے دہرائی نمازیں وہ، ہاں یہ بھائی مطاف کے اندر ایسا ہوا، کعبۃ اللہ سامنے، مطاف کے اندر ایسا ہوا ہے، بیت اللہ سامنے وہیں پہ، ہاں رک جاتے ہیں نا، وہ بیچ میں سب بنا لیتے ہیں، حالانکہ لائنیں بنی ہوئی ہیں، آپ غلط کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن بس وہ کیا بولے، آپ لڑ تو سکتے ہی نہیں ہیں وہاں، لڑائی بھی نہیں کرنی۔ 35 لاکھ افراد کا بیت 35 لاکھ آپ اندازہ کریں، ہاں بند کر دیا عمرے میں، بند کر دیا بیت اللہ شریف، جہاں آپ نہیں جا سکتے، اوپر جائیں حرم میں نماز پڑھیں۔ یہی تو مجمع بہت ہے نا، بہت مجمع، ہاں اوپر جو فلور بنا دیے نا انہوں نے، ہاں زیادہ بن گیا، اللہ کے اندر زیادہ بنا، وہ حصہ بند کر دیتے ہیں۔ ہاں بہت اونچے، اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ لوگ تو وہاں سکون سے کھڑے ہو کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں بیت اللہ کو، اوپر ہوتے ہیں بیت اللہ سے اتنے اوپر، چھت دیکھ رہے ہیں، ہاں ہاں پورا بیت اللہ دکھتا ہے، کوئی پرندہ چھت پہ، کوئی جہاز ہاں کھانا کعبہ کی چھت کے اوپر سے نہیں، کوئی پرندہ بھی نہیں۔ وہ نماز میں مغرب کی آپ کے ساتھ جماعت میں احتیاط پہلے دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں نا، وہ احتیاط بھول گیا، میں پڑھ نہیں پایا، تو نماز تو ہو جاتی ہے، ہاں امام کے پیچھے تو ہو جاتی ہے الحمدللہ، ہاں پھر نہیں ہوگی، وہ چونکہ واجب ہے، سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بلا عذر نہیں رکھی تو سجدہ نہیں ہوگا، زمین کے قائم مقام چیز جو بھی سخت ہے، دھستی جاری ہے، اس میں سجدہ نہیں ہوگا، لہذا ایسی نرم چیز پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے جس پر پیشانی رکھ کر دبانے سے پیشانی نہ جم سکے اور دھستی چلی جا رہی ہے۔ دوسرے سجدے کی ادائیگی کے لیے پہلے سجدے کے بعد کم از کم اس قدر سر اٹھانا ضروری ہے کہ بیٹھنے کے قریب ہو جائے، لہذا اگر پہلے سجدے کے بعد ذرا سر اٹھا کر دوبارہ سجدے میں چلا گیا تو ایک ہی سجدہ ہوا، دوسرا سجدہ ادا ہی نہیں ہوا،
جب نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی. اب آخری قاعدہ اخیرہ، یہ چھٹا فرض ہے نماز کے اندر کا. نماز کے آخری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے. قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا نماز میں فرض ہے. لہذا اگر قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کی مقدار نہ بیٹھا تو نماز نہیں ہوگی. یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پورا پڑھنا یہ شرط ہے، ضروری ہے. چلیں بھائی قاعدے پہ آ جاتے ہیں. قاعدہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جس کے پاس نہیں ہے لے لیں. آپ کے پاس ہے نا؟ میرے پاس آپ کے پاس چلیں وہی تختی نمبر پہ آ جائیں، دولن والی جو تختی نمبر 16 ہے ہمارے پاس. چلیں بھائی شروع کر لیں. ایک ایک لائن کم از کم پڑھیں تاکہ ہمیں تیز تیز سمجھ آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوار الف لام مد زبر دو، لام دو زبر لان، دوت لان، دوت لان، صفحہ نمبر 23. دال زبر دا، الف با مد زبر دال با مد زبر، دال دال با با مد زبر دب، داب داب با زبر با تا دوزے تن، دب باتن، دابتن دب دب باتن، دابتن دب دب باتن، داب دب بتن. تن. ہا الف جیم مد زبر حج، حاج حاج، جیم زبر جا، کاف زبر کا، حاجا کا. ہا الف جیم مد زبر آجو، حاج حاجو، جیم واو پیش. جیم وہاں پہ جو، کاف زبر کا، حاجو کا. لام 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 دواد، لام زبر لا، لام زبر لا، دواد، دواد الف لام مد زبر دو، لام دول، لدول، لام وہاں پہ لو، نون زبر نا، لدالونا. چلیں بھائی آگے. لام زبر لاد، دواد الف نہیں واو زبر وا. دواد. اچھا پہلا والا پڑھ لیں. جی ہاں، دواد الف لام. اس سے آگے والا پڑھتے ہیں اچھا جہاں تک انہوں نے پڑھا. اچھا، واو زبر وا، لام الف لام دوات زبر لام دواد زبر لد لد ولد، دواد الف مد زبر دا، الف لام مد زبر دواد الف لام لام مد زبر دا، بول دال، لام یا زر لی، نون زبر نا، ولد دوالینا، حمزہ زبر آ، تا واپش تو، تابش تا پیش تا پیش تو، تا پیش تو. ہا الف اتو 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 اتو، ہا الف جیم مد زبر حاج، حاج، جیم واو مد پیش جو، جیم واو نون مد پیش. جیم واو نون، جیم واو نون پیش، مد پیش جیم واو نون مد پیش جون، نون یزرنی، نون یا سے نون یازرنی، اتحاجونی، اتحاجونی. واو زبر وا، لام زبر لا، تا 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 زبر تا، ہا مد زبر ہا، دواد مد زبر، کھڑا مد زبر ہا دواد کھڑا مد زبر حد، حاد حاد،
دال واپش تو نون زبرنا ولا تحدونا تحابون ولا تحدونا واو چلیں اب آگے ہو گیا نہیں آتا جی واو لام زبر ول واو زبر وا سواد کھڑا زبر سوا وسوا سو پا زبر سب پا کھڑا زبر فا ولا سب پا تازیتی ولا سب پاتی والصافات ولا سب ولا کیوں کہہ رہے ہیں وسا یہ دوبارہ یہ اس کے ہجے کروائے گا یہ دوبارہ کریں واو سوا زبر وس واو سواد زبر وس سواد کھڑا زبر مد زبر سوا پا زبر فا کھڑا مد زبر فا والصافاتی والصافات عذبتی والصافاتی میم واپس منہ دعاد الف را دعاد الف را دعاد الف را مد زبر دوار مد دوار آدو زین مد دوارن مدارن مین واپس منہ ہے نا نہیں یہ پڑھنا آپ نے مد بولا نا نہیں میم واپس منہ صحیح ہے مدارن مدارن جیم الف زبر جا من زبر جا جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ جا آ تا توا تت توا الف خا مد زبر صاخ خا زبر خا صاخا تا پیش تو جا آتک تو خاتو جا آتک تو خاتو صاد خطر واو زبر وا لام زبر لا ولا جیم الف نون زبر جان ولا جان نون دو پیش نون ولا جانن ولا جانن آگے پڑھنا ہے آپ حمزہ زبر آ تاتوئی زیر کت وہی زبر تا توئی زیر کت تام میم الف حمزہ مد زبر تام میم زبر ما تام ذاتی تام تا لام پسکل تام تل کاب بے پسکب را کھڑا زبر را ذاتی تامۃ الکبریٰ صاد زبر سا واو الف مد کھڑا زبر صاف فا زبر فا صوافا سا زبر سا واو الف فا مد کھڑا زبر مد زبر صاف فا زبر فا صوافا ذاتی کبریٰ اس کا دوبارہ پڑھانا پڑے گا نہیں کتنی دفعہ پڑھنا ہے آپ اوپر والی لائن پڑھنا کیا لگاؤں کیا لگاؤں کہیں بھی لگا آواز جائے گی دو زبر دو الف مد زبر آ دو ال لن ضالن ضالن داف زبر دا بے زبر دا بے زبر دا الف زبر اب دا اب داب اب اب کیوں کہہ رہے ہیں داب دا اب نہیں بولنا دا دال الف با مد زبر داب دا الف مد زبر دا دال الف با مد زبر با زبر دال الف با دا الف با زبر دال الف دال الف با با مد زبر ادھر گما مد زبر داب
داب با زبر با بازبا دابا دابا تے زبر تے تا دو تا 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 زیر دو تا تن دو زیر تین ان کو بھی لگا دیں اباتا اباتا اب دا ابتن دابتن دا اب آپ نہیں اب داب داب بتن تب نہیں داب داب بتن تبت بتن بتن ہاں داب داب بتن بتن تاب داب بتن ہاں الف زبر چلیں آگے ہاں پڑھ ہا پڑھ لیں زبر ہا ہا جیم مد زبر ہا حاج جیم زبر ہا جیم زبر حاج جا حاج کا حاج کا ہا جیم مد زبر جا حاج حاج جیم واپس جو حاجو کا حاجو کا حاجو کا حاجو کا لام زبر لا ضاد لام پیش زبر کھڑا لن دعا لن نبلو دعا لونہ دعا لو لضالون لا دعا لونہ آگے وف ضالون و لام زبر لد ولد ضاد لیم مد زبر آ ولد لی ولضالین 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 وف اتو حجو اتو حجو تو ہا جیم مد زبر اتو حجو ہا جیم مد زبر حاج حاج اتو حاج اتو حاج جیم واو پیش جیم واو نون جیم واو نون مد مد زبر پیش مد پیش جون جون وحجو اتو حاجون اتحجون اتو اتو حاجون اتحجون مجازنی اتنجونی اتو حاجونی اتحجونی بس ایسے ہی مشق کریں اس کو ساری ایک دوسرے کو دو ساتھی ہو کے نا آپس میں کریں اس پوری تختی کی آپس میں ایک دو ہو جائیں ساتھ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں آپ ان کے ساتھ ہو جائیں نا معین بھائی ادھر ہو جائیں گے یا آپ تین ہو جائیں چلیں اس کو ایک دوسرے کو پورا اس کو پکا کریں تختی بہت اہم تختی ہے اس کو مکمل کر لیں ایک دفعہ کمپلیٹ ایک دوسرے کو سنائیں پورے جدھر غلطی آئے تو بتائیں ایک دوسرے کو صحیح کریں صدق اللہ العظیم مد ضاد الف لام مد زبر ضاد الف لام مد زبر ضاد لام حمزہ لام دو زبر لن ضالن ضاد الف با دال الف با مد زبر تا با زبر با تا زیر تا دو زیر تین داب باتین ہا الف جیم مد زبر حاج جیم کاف جیم زبر جا کاف زبر کا حاج کا ہا الف جیم مد زبر حاج جیم واو پیش جو کاف زبر کا حاج کا لام زبر لاد ضاد الف لام مد زبر ضال
لام واپس نون زبرنا ندالونا 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 واو زبر وا لام لام الف لام زبر لا نہیں لال سے نہیں ملائیں گے واو زبر وا لام زبر لا ولا دواد دواد الف لام مز زبر لا لام یا لام یا زیر لی نون زبرنا ولد ضالین حمزہ زبر ہا تا ہا اتو ہا جیم ہا الف جیم مد زبر ہا جیم واو نون مد زبر نون نون یا زرنی اتوہا جونی واو زبر وا لام زبر لا تا زبر تا ہا کھڑا رال مد ہا کھڑا دوال ہا کھڑا دوال مد مد زبر ہا دال واپس نون زبرنا ولا تهدون واو صاد زبر وس صاد کھڑا صاد فا کھڑا مد زبر فا فا کھڑا زبر فا تا تا زیر تین وس صاتی جیم واپس راد الف مد راد الف را مد زبر را را زیرین راد دو زیر راد دو زیر رین مدارین آگے آیت مدار جیم زیم حمزہ جیم الف حمزہ مد زبر جا حمزہ اچھا حمزہ حمزہ زبر آتا جا آ جا آ تا 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 سواد 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 الف یہ سائلنٹ ہے زیر تیس صاد زبر صاد صاد الف مد صاد الف خا مد زبر صاد صاد جاءت خواب خا زبر خاطا اچھا دوبارہ بتا دیں گے یہ نہیں آ رہا جاءت الصاخة اس کے جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ جا تا صاد سے تس جاءت صاد الف خا مد زبر صاف صاد الف خا مد زبر صاف جاءت مد صاف زبر صاف صاف خا زبر خا تا پیش خا زبر خا تا واپس تو تا لام سے مل رہا ہے آگے اچھا تا آگے مل رہا ہے تا پیش تو نہیں جاءت الصاخة جاءت الصاخة
جاءت ہاں عین زبر آ دال علی زبر دا آدن نون لام سے نل آدن نون جیم الف نون مد زبر جان ولا جان ہاں لما ذاتی نل میم نون دو پیش نون نون دو پیش نون ولا جان ولا جان آگے وقف ولا جان فا زبر فا الف فا زبر فا حمزہ زید ای زاد الف مد زاد الف زبر زا فاعزا جیم الف عین مد جیم الف حمزہ مد زبر جا حمزہ جا حمزہ زبر آ جا تا 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 سے توئی ملے گا ہاں تا تا زیر ٹیپ تا زبر تا الف میم مد زبر تام میم زبر ما تا لام پیش تل تالم پیش تل تا لام سے ہوگا تا لام پیش تل کاف 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 پیش کو کاپش کو یا زبر پورا پڑھے پورا پڑھے بارا کھڑا یا زیر کیا نہیں را کھڑا بارا کھڑا ابرا پورا پڑھے فَإِذَا الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى طَامَّةُ الْكُبْرَى سواد زبر سا واو سواد زبر سا واو الف فا مد زبر وف واف فا زبر فا صواف سواد زبر سا واو الف فا زبر وف واو الف فا مد زبر وف فا زبر فا زبر فا صواف صواف صوانی صواب صواف فَإِذَا الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى طَامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى صواف صاد زبر سا واو الف فا مد زبر وف فا زبر فا صواف
ایک ہی چیز ہے وہ بڑی کتاب ہے اور دوسری چیزیں اس اور پڑھیں گے اس کو میں ہاں اور گھر پڑھیں پہ ابھی انشاءاللہ دعات 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 الف لام مد زبر دال لام 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 دو زبر لام لام دو زبر لن دال دالن دالن دال الف دال دال الف